ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام یاسر نظامی صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں قربانی کی فضیلت و اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عزیز میں اللہ پاک نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، سورہ کوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز ادا کیجئے اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کی راہ میں قربانی بھی کیجئے۔ قربانی در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس حوالے سے نبی معظم شفیع مکرم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ دوسری روایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ پاک بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو قربانی در حقیقت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اللہ کے پیارے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم کا یہ معمول رہا ہے، آپ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال آپ قربانی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہر سال لگاتار قربانی کا اہتمام کرنا یہ بھی اس کی امپورٹنس کو شو کرتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن عزیز میں بھی فرمایا ہے کہ مقصد جو ہے یہ گوشت کا حصول نہیں ہے، مقصد جو ہے یہ جانور کو ذبح نہیں کرنا، مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر خلوص اللہ پاک وہ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری نیتوں کو جاننا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اگر دین پر وقت آئے تو کیا ان تمام چیزوں کو دین پر قربان کرنے کے لیے تیار رہ پاؤ گے؟ تو در حقیقت یہی وہ مقصد ہے جس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے اور جس مقصد کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے دین اسلام کے اندر قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بالکل اس طرح سے سر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے حکم پر جو ہے وہ قربانی کی گئی تھی، بغیر کسی بھی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، خواہ وہ بیٹا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ آج کل ہم لوگ اپنی انا کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں، اور جیسے کہ گوشت کی تقسیم کے دوران بھی ہم انا کو شامل ضرور کریں گے، کس کو کیا کرنا ہے کس کو نہیں۔ تو اس چیز کو اگر ہم لے کے جائیں کہ قربانی بیسکلی آپ کی انا کی، آپ کے اندر جو بغض ہے ان سب چیزوں کی، ان کو اگر ہم تھوڑا سا ڈسکرائب کریں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور بڑی واضح لفظوں میں کھلا الفاظ میں دین اسلام نے اس حقیقت کو اجاگر فرمایا ہے تمہاری عبادات، تمہارے معاملات، تمہارا ذکر اذکار کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی قبولیت کی ایک بنیادی صورت یہ ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ پاک و صاف ہوں، تمہارے مال جو ہیں وہ پاک و صاف ہوں۔ دلوں کے پاک و صاف ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر انا نہیں ہونی چاہیے۔ انا کا معنی ہے غرور اور تکبر، فخر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے دل جو ہیں وہ تعصب، بغض، حسد، کینہ، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ وہ روحانی بیماریاں ہیں کہ جن کی بدولت ہمارا دل جو ہے وہ پاک و صاف نہیں ہو پاتا، تو جس کی وجہ سے ہمارے معاملات اور ہماری عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات، اور یہ بہت بڑا اور یہ بنیادی سوال بھی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے ہمیں تمام کی تمام چیزوں کو، صرف مال کو، آل اولاد کو نہیں، بلکہ اپنی تمام کی تمام اناؤں کو اللہ کے فرمان کے سامنے ختم کر دینا چاہیے۔ جب اللہ پاک نے اور اس کے پیارے رسول نے فرمایا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کا معنی کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ تو جہاں پر انا کی بات آ جاتی ہے تو انا کی بات جو ہے یہ بندے کے ایمان کو بھی خراب کر دیتی ہے، بندے کی عبادات اور معاملات کو بھی خراب کر دیتی ہے، اور یہ انا والا معاملہ جو ہے یہ بندے کے لیے دونوں جہانوں میں ناکامی اور نامرادی کا سبب بنتا ہے۔
اگر ہم آجزی اور انکساری کو اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اللہ پاک اپنی رحمتوں، اپنی کرم نوازیوں سے ہمیں نوازتا بھی ہے، ہمارے ایمان اور ہماری عبادات کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور دونوں جہانوں میں ہمیں کامیاب اور کامران بھی فرماتا ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ مقصد جو ہے وہ جانور کو قربان کرنا نہیں ہے، مقصد اپنی اناؤں کو ختم کرنا بھی ہے۔ جہاں آپ جانور کو قربان کر رہے ہیں، وہاں پر اس جانور کی قربانی سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی اناؤں کو اللہ کے حکم کے سامنے ختم کر دیجئے، اللہ کے پیارے رسول کی تعلیمات کے سامنے ختم کر دیجئے۔ ایسا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے گا، آپ کی عبادات کو بھی قبول فرمائے گا، اور آپ کو دونوں جہانوں میں کامیاب اور کامران بھی فرمائے گا۔ جی بالکل اس طرح سے ہے سر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں سب کے لیے اوبویسلی، تو اس کے دوران کیا اہتمام جو ہے ہم سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب ویٹ کر رہے ہیں، قربانی کا انتظار کر رہے ہیں، مویشی منڈیوں میں جا رہے ہیں، تو اس کے دوران کیا جو چیز ہے یا پھر کچھ وظائف ایسے ہوں، کچھ ایسی باتیں ہوں جو ہمیں ملحوظ خاطر رکھ کر ان چند دنوں میں جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن نبی معظم شفیع مکرم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں سال کے تمام ایام میں سب سے زیادہ محبوب ہے، دوسرے نمبر پر، اور ان ایام میں نیک اعمال کرنا یہ بھی اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب یہ ایام اللہ کے ہاں اتنے محبوب اور پسندیدہ ہیں اور ان کے اندر نیک اعمال کرنا اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال میں سر فہرست یہ ہے آپ نمازوں کا اہتمام کیجیے، دوسرے نمبر پر روزوں کا اہتمام کیجیے، تیسرے نمبر پر صدقات و خیرات کا اہتمام کیجیے، چوتھے نمبر پر کیونکہ یہ حج کا مہینہ بھی ہے، جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج کریں گے، اور جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکے ان کو اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ آئندہ سال ہم اس ذمہ داری کو اپنے ذمے سے ادا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اور اس کے اندر وظیفہ کیا ہے؟ رات کو شب بیداری کی جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور ان ایام کے اندر بطور خاص 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے قدر بلند آواز کے ساتھ۔ ایک تو تکبیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک، لیکن اس کے علاوہ بھی جو بقیہ پہلے 8 دن ہیں، 8 دنوں کے اندر بھی ہمیں ان تکبیرات کو ان دنوں میں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جسے ہم کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ، جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، ہمیں اس تسبیح کا ضرور جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایسے اذکار ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہیں، اور ان ایام میں اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اللہ کی تعریف کرنے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ کی کبریائی اس بات پر اور اللہ کی تعریف اس بات پر کہ اس نے ہمیں سال کے یہ مبارک دن جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں۔ ان مبارک دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، حج کا دن بھی ہے، قربانی کا دن بھی ہے، اور اتنی عظمت والے دن ہیں جو در حقیقت ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہیں اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق مضبوط بنانے کا ذریعہ بھی ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا اور اس کے پیارے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام عبادات اور معمولات کو ان ایام کے اندر بطور خاص اپنا وظیفہ بنایا جائے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ تو سر ایسے ان تمام ایام میں سے کون سا ایسا مقبول دن ہے جس دن کہا جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت جو ہے وہ زیادہ جلدی ہو سکتی ہے یا چانسز زیادہ ہوتے ہیں؟ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا دن، وہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور اس دن اللہ پاک جو ہے بلا بغیر حساب و کتاب کے بے حساب لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو وہ دن جو ہے اس دن ہمیں بطور خاص دعاؤں کا اہتمام جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دن جو ہے وہ عید کا دن بھی ہے، عرفہ کا دن، اور عید کے دن کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس دن حج کا رکن اعظم جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات جو ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ۔
کیونکہ وہ دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن کے روزے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھ کر اس دن میں دعاؤں کا بطور خاص جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ایام کے اندر بھی، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ والے ایام جو ہیں وہ بڑے محبوب ہیں، تو ان ایام کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا در حقیقت دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، تو ان ایام کے اندر بھی کرنا چاہیے، اور بطور خاص عرفہ کے دن ضرور ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل اس طرح سے ہے۔ تو سر آپ ہمیں کوئی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کچھ بتائیں گے جو ان دنوں میں اہتمام کرتے تھے آپ؟ نبی معظم فرماتے تھے آپ۔ جی نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ظاہری سی بات ہے جو تعلیم اللہ کے پیارے رسول نے عطا فرمائی ہیں وہی تعلیمات صحابہ کرام ان پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ ایک تو تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، نمازوں کی بڑی پابندی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ رات کو شب بیداری کرتے تھے، اور ایک اور عمل قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غمخواری کرنا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کا دست و بازو بننا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنا، جس طرح کہ یہ قربانی والے ایام ہیں، ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی ان کو قربانی کا جانور لے کر دیں تاکہ وہ بھی قربانی کے اس حصے میں شامل ہو سکے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک قربانی اپنی طرف سے کریں اور ایک قربانی نبی معظم شفیع مکرم کی طرف سے کریں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ضرورت مند ہیں اگر ان کو جانور لے کر دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب والی بات ہے، اللہ پاک ان کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے اللہ پاک اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ بے شک ہے، صحیح ہے سر، بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے۔